الإمام والمجل الأكم مالك الحدوث السلطان القدم أبي العقول والنفوس والبشر وهو إلة الإلل أبي القاسم محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخليفته صاحب الولاية التشريع والتكوين أمير المؤمنين وعلى السيدة المعصومة الجليلة التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فاقدت تاليات الأحرف وأئمة الغر بل أم أبيها سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي له الفداء وأرواح العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات سورہ توبہ آیت 119 ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کی معیت میں ہمیشہ رہو۔ صادقین کے بیان کے ذیل میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ خدا نے ہمیں یہ امر کیا ہے اور حکم دیا ہے، پہلے مرحلہ میں آمنو کہا، صاحبان ایمان کو یہ حکم دیا ہے، اور فرمایا اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو۔ تقوی الہی باطن کے لحاظ سے انسان اس طرح سے اپنے آپ کو مضبوط کر لے کہ شیطان کو وسوسہ کرنا انسان کے لیے ممکن نہ رہے۔ تقوی خدا کی وہ احکام جو چیزیں اس نے منع کی ہیں کہ یہ آپ کو نہیں کرنی ہے، یہ کم سے کم مرتبہ تقوی کا یہ ہے کہ انسان محرمات الہی سے بچے۔ خدا نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے، یہ تصور نہیں ہے کہ کوئی انسان خدا کی نافرمانی کرے، اور شیطان چونکہ مسلسل وسوسہ ڈالتا رہتا ہے تو خطر تو رہتا ہے انسان کو، لیکن انسان اندر سے مضبوط ہونا چاہیے۔ ایک دعائے کمیل میں جملہ ہے جس میں آپ یہ عرض کرتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت الاسم، خدا بندہ مجھے وہ گناہ معاف فرما جن گناہوں کے ذریعے سے میرے اندر کی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان کے اندر خدا نے کچھ رکاوٹیں ایجاد کی ہیں جو انسان کو گناہ سے بچاتی ہیں۔ یہ قلعہ جیسے ہے انسان کی حفاظت کے لیے، اسی طرح انسان کے اندر خدا نے کچھ قوتیں قرار دی ہیں، وہ قوتیں انسان کو گناہ سے بچاتی ہیں۔ جب انسان گناہ کرنا شروع کرتا ہے تو یہ قوتیں ختم ہونے لگتی ہیں انسان کے اندر سے، یہاں تک کہ انسان اس طرح ہو جاتا ہے کہ پھر کوئی اس کے اندر رکاوٹ موجود نہیں ہے، ہر طرح کے گناہ کا ارتکاب کرتا چلا جاتا ہے اور کوئی گناہ اسے گناہ محسوس نہیں ہوتا، خوف خدا بھی کسی صورت میں اسے محسوس نہیں ہوتا، لہٰذا وہ ایک بدتر صورت ہے انسان اگر اس حد تک پہنچ جائے گناہ کرتے ہوئے۔ لہٰذا اس واسطے قرآن کریم میں بھی کہا گیا ہے گناہ اگر سرزد ہو جاتا ہے تو جلدی توبہ کریں، تسویف نہ کریں۔ شیطان یصوف اولیاءہ، شیطان اپنے اولیاء کو دیر کرواتا رہتا ہے کہ ابھی ضرورت نہیں ہے توبہ کی، ابھی کون سی آپ کو موت آ رہی ہے، ابھی بہت زندگی پڑی ہے، ابھی آپ جوان ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے توبہ کرنے کی۔ شیطان اس طرح کے وسوسے انسان کے ذہن میں ڈالتا رہتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو جلدی توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ زندگی کتنی باقی ہے۔ ہم اس سال ہیں
اب اگلے سال پتہ نہیں کون ہوگا یہاں پہ اور کون ہے جو اس دنیا سے چلا جائے گا. لہٰذا کوشش کریں کہ جب کبھی دل میں ایسا انسان، بعض دفعہ حالات مختلف ہوتے ہیں، بعض دفعہ دل بڑا پاک و صاف ہوتا ہے، بڑا خدا کی مناجات پہ دل ہوتا ہے، اس صورت میں بہت اچھا موقع ہوتا ہے. انسان اگر توبہ کر لے، توفیق توبہ خدا کی طرف سے شامل حال ہو جاتی ہے اور انسان پھر باقی زندگی میں محفوظ ہو جاتا ہے. لہٰذا فرمایا اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل اسم، خدا بندہ یہ جو ان رکاوٹوں کو توڑنے والے گناہ ہیں ان گناہوں کو معاف فرما. لہٰذا اتقوا اللہ حکم دیا گیا، پہلے آپ کو اپنے باطن کے لحاظ سے مضبوط بنائیے، تقوی الہی اختیار کریے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور ہمیشہ صادقین کی مائیت میں رہنا. مائیت کا کل ہم نے عرض کیا تھا کہ مائیت کے معنی صرف ظاہری ساتھ نہیں ہے بلکہ باطنی لحاظ سے اپنے آپ کو متصل کرنا ہے، اپنے آپ کو تابع بنانا ہے، اپنے آپ کو پیرو بنانا ہے ان ہستیوں کا جنہیں خدا نے صادقین کہا ہے. ان ہستیوں کا پیروکار بنانا ہے. جو ظاہری ساتھ ہے نا یہ کافی نہیں ہے. ظاہری مصاحبت، کسی کے ساتھ ہو جانا جسمانی لحاظ سے یہ کافی نہیں ہے. روحانی طور پر اس کے ساتھ ہم آہنگی انسان کی بہت ضروری ہے، تب مائیت پیدا ہو سکے گی جس کا حکم دیا گیا ہے. دیکھیں نا حضرت موسیٰ کی خدا نے مثال دی ہے سورہ مائدہ میں آیت نمبر 22 سے لے کر آیت 25 تک. خدا نے حضرت موسیٰ کی ایک جنگ کی مثال دی ہے کہ حضرت موسیٰ اپنے افراد کو جو ساتھی تھے ان کو لے کر کے نکلے اور جہاد پہ گئے. تو وہاں اس شہر پر جب پہنچے تو ساتھیوں نے یہ کہا کہ ان لن ندخلھا، ہم اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے. انھا ھنا قاعدون، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں. فاذھب انت وربک فقاتلا، آپ اور آپ کا رب جائے، آپ جنگ کریں، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں. حضرت موسیٰ نے بارگاہ خدا میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، قال موسیٰ رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین. خدا بندہ میں مالک نہیں ہوں مگر اپنی جان کا اور اپنے بھائی کا، اور اس میرے بیچ میں اور قوم فاسق کے بیچ میں فرق ڈال دے، اس لیے کہ یہ ہیں تو میرے ساتھی، میرے ساتھ آنے والے ہیں، لیکن بارے الہ اب اس جنگ کے میدان میں انہوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے. اب میں ہوں یا میرا بھائی موجود ہے، باقیوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے. اب یہی مثالیں تو ہمارے پاس بھی موجود ہے. جنگ کا منظر ہو اور کوئی اور ساتھ دینے والا موجود نہ ہو. پیغمبر علی کو کبھی کہیں دائیں طرف سے مجھے بچاؤ، کبھی کہیں بائیں طرف سے بچاؤ، اور خدا یہ آواز دے جبرائیل کی زبان میں، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذو الفقار. ظاہری صحبت کبھی بھی معیار فخر نہیں بن سکتی جب تک دل میں نے کل عرض کیا تھا کہ دو چیزیں ہونی چاہیے. ایک دل میں محبت ہو صادقین کی، اور دوسرا دشمنی ہو ان کی جو ان سے دشمنی رکھتا ہے. سورہ مجادلہ کی کل آیت میں نے پڑھی تھی، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. جو قوم مومن ہے، خدا پہ اور یوم آخر پہ ایمان رکھتی ہے، وہ کبھی بھی دوستی نہیں کر سکتے ان سے جو اللہ اور رسول کے دشمن ہیں. لہذا ایمان کے لیے
ضروری ہے دو چیزوں کا ہونا، ایک دل میں محبت ہو پاکیزہ ہستیوں کی جنہیں صادقین کہا گیا ہے، اور دوسرا دل میں دشمنی ہو ان کی جو ان کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ لہذا کلمہ توحید کی ابتدا بھی لا الہ سے ہوئی ہے کہ پہلے دشمن کی نفی کریں، جو دشمن خدا ہے، جنہوں نے خدا کے مقابل میں معبود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، پہلے اس کی نفی کریں۔ الا اللہ اس کے بعد ہے، خدا بند عظیم کا اعتراف بعد میں ہے۔ پہلے دل پاک ہونا چاہیے، دل میں کوئی ایسی محبت نہیں ہونی چاہیے جو خدا کو پسند نہیں ہے۔ خدا نے مرکز محبت کو واضح کر دیا ہے کہ مرکز محبت آپ کا کیا ہونا چاہیے۔ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، وہ جو خدا کے سب سے رسول خدا کے سب سے زیادہ قریبی ہیں ان کی محبت کریں۔ ایک عرب نے آ کر کے پوچھا یا رسول اللہ ہذہ قرابتک ام قرابتنا، جن کی مودت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے یہ آپ کے رشتہ دار ہیں یا ہمارے رشتہ دار ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں، یہ میرے رشتہ دار ہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ جب آپ کو مان لیا تو آپ کے رشتہ داروں کی مودت بھی ہم ضرور کریں گے۔ وہ کون سی ہستیاں ہیں جنہیں ہمیں حکم دیا جا رہا ہے ان کی مودت کا؟ تو فرمایا علی و فاطمہ والحسن والحسین، جن کی محبت میرے ایمان کے ساتھ تم پہ فرض کی گئی ہے، وہ علی ہے، فاطمہ ہے اور حسن و حسین ہے۔ مرکز و محور کو واضح کر دیا کہ آپ کے دل میں حب و بغض ہونا چاہیے۔ لہذا ایک حدیث ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے، حضرت ارشاد فرماتے ہیں حل الدین الا الحب والبغض، دین ہے ہی صرف محبت و بغض کا نام، یہ اساس و بنیاد ہے دین میں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حق بھی محبوب ہو اور باطل بھی محبوب ہو۔ صدق کا مطلب ہی یہی ہے۔ ہم نے صدق کی تعریف میں آپ کو ذکر کیا کہ بعض کہتے ہیں صدق کا مطلب ہے کہ زبان اور عمل میں ہم آہنگی ہو، نہ یہ کافی نہیں ہے۔ صدق کا مطلب ہے قول الحق الذی یوافق اللسان القلب ویوافق القلب اللسان، وہ حق کا قول جس میں زبان دل کے مطابق ہو اور دل زبان کے مطابق ہو، اسے صدق کہا جاتا ہے۔ لہذا قول حق ہونا چاہیے اور حق کی پہچان ہونی چاہیے۔ انسان حق کو پہچانے تاکہ اس حق کا ساتھ دیا جا سکے۔ انسان حق کو باطل اگر دونوں کو دیکھے، چونکہ باطل اس طرح سے کہ یہ حق کا لباس اوڑھ کے آتا ہے تاکہ اس کو قبول کیا جا سکے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ مولانا جلالہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ باطل جو ہے وہ یلبس الحق کا لباس حق کو پہنتا ہے تاکہ لوگ اسے قبول کر سکے۔ اگر باطل باطل بن کے آئے گا وہ کبھی کوئی اس کو قبول نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا باطل ہمیشہ حق کا لباس پہنتا ہے، حق کا لبادہ اوڑھتا ہے، اپنے آپ کو حق کی شکل میں پیش کرتا ہے، تب آتا ہے لوگوں کے سامنے اور لوگ اسے حق سمجھ کر قبول کرتے ہیں۔ انسان کیا کرے ایسی صورت میں جب باطل حق بن کر کے آتا ہے؟ انسان کا کیا وظیفہ ہے؟ کیسے پہچان ہونی چاہیے حق کو باطل کی؟ مولا امین نے جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ بہت سی ایک حارث ابن حوت ایک شخص تھا، وہ آتا ہے حضرت کے حضور میں، بات ہے جنگ بصرہ کی، یوم البصرہ کی، اور واضح ہے وہاں پہ مقابل میں بھی بڑی بڑی شخصیات تھی، ادھر مولا موجود تھے، تو شک و شبہ انسان کو پیدا ہونا لازمی بات ہے۔ جب ایسی صورتحال پیش ہو جائے تو اس نے آ کر کے عرض کیا کہ یا امیر المومنین میرا دل بہت متردد ہو گیا، میں کیا کروں؟ وہاں اتنی بڑی بڑی شخصیات، اور حضرت کی ساری جنگوں میں اسی طرح سے ہوا ہے۔ خوارج کے ساتھ جب نہروان آگ کی جنگ تھی تو وہاں پہ اتنی قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی کہ اصحابہ کے عرض کرتے تھے کہ یا امیر المومنین یہ
کیسے باطل پہ ہو سکتے ہیں؟ دیکھے تو صحیح کتنی سونے لگا کے قرآن کو پڑھتے ہیں ترتیل کے ساتھ. آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن لا یبلغ من ہونا، یہ یہاں سے زیادہ آگے نہیں جاتا ہے نیچے دل میں، یہ صرف زبان تک رہتا ہے. صفین میں یہ ارشاد فرمایا، نہروان میں صفین میں قرآن کریم نیزوں پہ اٹھا لیا گیا. 20,000 خوارج الگ ہو گئے لشکر امیر المؤمنین سے. یا علی ہم قرآن کے خلاف جنگ نہیں کر سکتے، سامنے قرآن ہے. حضرت نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، ذاک الکتاب الصامت وانا القرآن الناطق. اور صامت کتاب ہے، میں علی ناطق قرآن ہوں خدا کی طرف سے. یہاں پہ بھی کسی نے جب آ کر کے عرض کیا مولا بہت بڑی بڑی شخصیات ہیں اس طرف، کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ حق جو ہے نا، ان الحق لا یعرف بالرجال، حق کبھی بھی مردوں کے ذریعے سے نہیں پہچانا جاتا کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، وہ اس طرف ہے. لہذا چونکہ بڑی شخصیت ہے حق بھی ادھر ہوگا. نہیں، حق کبھی بھی مردوں کے ذریعے سے نہیں پہچانا جاتا. فارف الحق تعرف اہلہ، فارف الباطل تعرف اہلہ. تم حق کو پہچانو، اہل حق خود بخود پتہ چل جائیں گے. باطل کو پہچانو، اہل باطل پتہ چل جائیں گے. لہذا شخصیات پہ کبھی بھی دین کو مت پہچانے کہ یہ شخص بہت بڑا، ایک بڑی شخصیت یہاں پہ تشریف فرما رہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں تو یہ حق ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہے. حق کو پہچاننا چاہیے، اس کے ذریعے سے شخصیات کو جانچنا چاہیے. شخصیات کا پتہ چل جائے گا. جب آپ کو حق و باطل کا پتہ چلے گا تب آپ کہہ سکتے ہیں قول الحق. یہ حق کا قول صدق بنے گا جب آپ کی زبان سے وہ قول نشر ہوگا اور آپ کا دل بھی اس کی تائید کرے گا، تو تب وہ قول صدق بنے گا، سچ کہلائے گا. حق و باطل کی پہچان ضروری ہے. تو کیا پیغمبر اکرم نے ہمیں پہچان عطا کی ہے یا نہیں کی ہے؟ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں الحق ما علی وعلی ما الحق یدور معه حیث ما دارا. حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. حق وہی ہوتا ہے کہاں پہ علی ہوتے ہیں. مسلم ہے جناب، مسند ابی یعلا مسلم ہے، یہ روایت موجود ہے، روایت سند کے لحاظ سے صحیح ہے. تاریخ بغداد میں خطیب قزوینی نے روایت کو بیان کی ہے، روایت صحیح ہے. متعدد کتب میں یہ روایت ذکر کی گئی ہے اور روایت صحیح ہے. الحق ما علی وعلی ما الحق یدور معه حیث ما دارا. حق علی کی طرف گھومتا ہے، جدھر علی جاتے ہیں حق ادھر جاتا ہے. ایک حدیث ہے اور جناب عمار یاسر کے بارے میں، اس میں پیغمبر نے فرمایا ہے الحق ما ابن سمیہ وابن سمیہ ما الحق. حق عمار کے ساتھ ہے اور عمار حق کے ساتھ ہے. کسی نے علامہ امینی سے یہ سوال کیا. علامہ امینی وہ بزرگوار شخصیت ہیں کہ جنہوں نے صرف واقعہ غدیر پہ 18 جلدوں میں کتاب لکھی. 11 جلدیں چھپ چکی اور باقی جلدیں ضائع ہو گئی، وہ نہیں ملی. 18 جلدوں میں کتاب تھی واقعہ غدیر پہ. علامہ امینی نے واقعہ الحق مولا علی کی ولایت کا جیسے ایک انسان کو معتقد ہونا چاہیے، علامہ امینی اس طرح سے ہندوستان میں آ کے مطالعات کرتے رہے. ہندوستان کی لائبریریوں میں قبلہ ناصر الملت کی بہت بڑی لائبریری ہے، 45,000 کتابیں قبلہ ناصر الملت کی لائبریری میں موجود. اور چونکہ جناب ناصر الملت نے بھی الغدیر پہ کتاب لکھی ہوئی تھی 10-11 جلدوں میں، لہذا جناب علامہ امینی بھی وہاں پہ ہندوستان میں آئے اور مطالعات کرتے رہے. 24 گھنٹے بیٹھ کر کے مطالعہ کرتے تھے اور پتہ نہیں چلتا تھا ان
کو کہ وقت کیا ہوا ہے، موسم کیسا ہے، گرمی کا موسم ہے یا سردی کا موسم ہے۔ پوچھا گیا واپس جب ایران تشریف لے گا نجف کہ کیسا موسم تھا انڈیا کا، کہا خدا کی قسم مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیسا موسم تھا۔ انسان واقعا اگر حق امیر المومنین ادا کرنا چاہے تو یہ عمر مختصر اس قابل نہیں ہے کہ حق امیر المومنین کو ادا کیا جا سکے۔ انہوں نے 11 جلدوں میں یہ کتاب جو چھپی ہے، یہ لکھی ہے، ایک عالم بیان کرتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حوض کوثر ہے اور مولا امیر حوض کوثر پہ پانی پلا رہے ہیں۔ یہ چونکہ پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوثر پہ علی ہوں گے، علی پانی پلائیں گے، پھر پل صراط پہ علی ہوں گے، وہاں پہ بھی تقسیم کریں گے۔ تو وہ مراحل ہیں کہ جہاں پہ مولا تشریف فرما ہوں گے، تو مولا علی حوض کوثر پہ پانی پلا رہے ہیں۔ میں نے دور سے دیکھا کہ علامہ امینی آ رہے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو تو صحیح مولا علامہ امینی کے ساتھ کیسے برخورد کرتے ہیں، کیسے برتاؤ کرتے ہیں، چونکہ علامہ نے اتنی زحمت کی۔ اور تو کہتا میں دیکھتا رہا، جب علامہ امینی آتے ہیں نا حوض کوثر پہ تو مولا علی نے جام رکھ دیا، اپنے دستے مبارک میں پانی کو بھرا اور علامہ امینی کو اپنے ہاتھوں سے پلایا۔ یہ ہے کہ اگر انسان زحمت کرے وہاں قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ علامہ امینی سے یہ سوال کیا گیا کہ علامہ امینی آپ جو کہتے ہیں کہ یہ بڑی فضیلت ہے مولا علی کے لیے کہ الحق مع علی و علی مع الحق، تو یہی روایت تو جناب عمار کے بارے میں بھی موجود ہے، تو یہ فخر علی کا کیسے ہوا؟ تو علامہ امینی نے فرمایا کہ دونوں روایتوں میں اگلا حصہ جو ہے اس کو غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جو عمار کی روایت ہے اس میں پیغمبر فرماتے ہیں یدور عمار مع الحق، حق ہمیشہ عمار جو ہے وہ حق کے تابع رہتا ہے، لیکن جو علی کے لیے فرمایا یدور الحق معہ ایسو مادارا، حق ادھر رہتا ہے جدھر علی جاتا ہے۔ عمار کو تابع حق کیا ہے لیکن حق کو تابع علی کر دیا ہے پیغمبر نے۔ لہذا صادقین کی پہچان قرآن کریم سے اگر ہم کرنا چاہیں تو دو آیتیں ہیں جن میں بہت وضاحت کے ساتھ صادقین کی پہچان کروائی گئی ہے۔ ایک آیت تطہیر جس میں شروعات ہیں انما سے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، خداوند عظیم کا ارادہ ہے صرف آپ اہل بیت سے رجس کو دور رکھے وَيُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اور آپ کو اس طرح سے پاکیزگی عطا کرے جیسے پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ یہ حدیث بیان کر رہی ہے ان ہستیوں کے بارے میں کہ یہ کتنی پاک اور پاکیزہ ہستیاں ہیں۔ باقی تو آپ نے ساری روایات سنی ہوئی ہے جو اس آیت کے ذیل میں بیان کی جاتی ہیں کہ کس طرح سے حضور پاک تشریف لے آئے، حتیٰ صحیح مسلم میں موجود ہے پاک پیغمبر کس طرح سے تشریف لے آئے کہ ساتھ کے نیچے لیا اور وہ جملے ارشاد فرمائے۔ ایک حدیث ہے جو معجم کبیر طبرانی میں ہے اور دلائل النبوہ بیہقی میں موجود ہے۔ اس حدیث میں پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ خدا نے لوگوں کی دو قسمیں کی، اصحاب الشمال و اصحاب الیمین و انا من اصحاب الیمین و انا من خیر اصحاب الیمین، کہ خدا نے لوگوں کی دو قسمیں کی، اصحاب شمال، اصحاب یمین، اور میں اصحاب یمین میں سے ہوں اور میں اصحاب یمین میں سے سب سے بہتر ہوں۔ پھر ان دو قسموں خداوند عظیم نے اس قسم کی پھر 3 قسمیں کر دی اور ان 3 قسموں میں سابقون، اور فرمایا کہ میں سابقون میں سے ہوں اور ان میں سے سب سے بہتر ہوں۔ اور پھر ان کو خداوند عظیم نے قبائل میں تقسیم کر دیا اور مجھے سب سے بہتر قبیلے میں قرار دیا ہے، اور انا اکرمہم، اور میں سب سے کریم تر ہوں اس قبیلے میں۔ اور پھر ان کو خداوند عظیم نے بیوت میں قرار دیا، بیت میں قرار دیا، وجعلنی فی خیرھا بیتا، اور مجھے سب سے بہتر بیت میں قرار دیا اور فرمایا
ایسی پاکیزہ میری اہل بیت بھی ہے۔ اس حدیث میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر بیت میں مجھے قرار دیا خدا نے، اور اس بیت میں میرے ساتھ میری اہل بیت موجود ہے، لہذا اس کائنات میں افضل ترین بیت میرا بیت ہے، جسے قرآن میں آیت تطہیر میں خدا بیان کر رہا، اور پھر نتیجہ بیان کرتے ہیں آیت تطہیر کا، فَأَنَا وَأَهْلُ بَيْتِي مُطَهَّرُونَ مِنَ الذُّنُوبِ، میں اور میری اہل بیت پاک و پاکیزہ ہیں گناہوں سے۔ یہ ذرا غور سے اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ آیت تطہیر میں جیسی تطہیر خدا نے پیغمبر کی فرمائی ہے، ویسی ہی تطہیر خدا نے آل پیغمبر کی فرمائی ہے۔ اگر اس آیت کے ذریعے سے پیغمبر کے لیے عصمت ثابت ہوتی ہے تو ماننا پڑے گا آل محمد بھی ویسے ہی معصوم جیسے پیغمبر اکرم معصوم ہے۔ آج کہا جاتا ہے کہ سوائے انبیاء کے کوئی معصوم نہیں، انبیاء سے کوئی افضل بھی نہیں ہے، یہ کہا جاتا ہے، اور ہمیں خود معصومین نے بھی ارشاد فرمایا مسلمات اہل بیت میں سے، مسلمات قرآن میں سے ہے، بلکہ کہ عصمت انبیاء کے ساتھ خاص نہیں ہے، آل محمد معصوم ہے، اور دوسرا آل محمد بعد از پیغمبر اکرم اس کائنات میں سب سے افضل ہے۔ یہ ہمارے مسلمات میں سے ہے، اور قرآن کریم سے اس بات کو ہم ثابت کرتے ہیں۔ جہاں تک یہ کہنا کہ نبیوں کے اوپر کوئی افضل نہیں ہو سکتا، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کریم نے نبی کون ہے؟ اولو العزم انبیاء میں سے حضرت موسیٰ جیسے نبی خدا بند عظیم ارشاد فرماتے ہیں، جب موسیٰ نے اپنے علم کے حساب سے بات کی کہ خدا نے جیسی فضیلتیں مجھے بخشی ہیں کسی اور کو نہیں بخشی اس کائنات میں، تو خدا نے ارشاد فرمایا جبرائیل جاؤ موسیٰ کو بھیجو ہمارے اس بندے کی طرف جس بندے پہ ہم نے اپنی خاص رحمتیں کی ہیں، اور اس بندے کو ہم نے اپنی طرف سے علم عطا کیا۔ اور حضرت موسیٰ گئے اپنے ایک جوان کے ساتھ، اور ایک مچھلی تھی، سالن بنایا ہوا تھا کھانے کے لیے، راستے میں ایک جگہ پہ 2 دریاؤں کا سنگم تھا، وہاں پہ وہ مچھلی گری اور پانی میں زندہ ہو کر کے چلی گئی، لیکن ساتھی کو خیال نہ آیا۔ بہت آگے جا کر حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہمیں بھوک لگی ہے، کھانا لے کے آؤ۔ اس نے کہا یا نبی اللہ وہ تو مچھلی وہاں پہ پانی میں گری تھی اور زندہ ہو کر چلی گئی، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا آپ کو بتانا۔ تو واپس آئے، قرآن کریم سورہ کہف میں فرماتا ہے کہ فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا، واپس آئے اس جگہ پہ۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں وہی تو علامت تھی ہمیں اس بندے خدا کو ملنے کی جس کا وعدہ خدا نے ہم سے کیا ہے کہ جہاں پہ یہ مچھلی زندہ ہو جائے گی وہ بندہ وہیں پہ ہمیں ملے گا۔ اب خدا کہتا ہے کہ جب واپس آئے فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا، وہیں پہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو بیٹھا ہوا دیکھا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت بھی عطا کی تھی، وَآتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اسے اپنی طرف سے علم بھی عطا کیا تھا۔ یہ نبی نہیں تھے جن کے پاس بھیجا گیا تھا، یہ نبی نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ آ کر کے اس سے کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، جو آپ کو علم تعلیم دیا گیا ہے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بھی تم وہ علم تعلیم دو۔ اور کیا آپ نے قرآن کریم کہہ رہے یعنی وہ علم مجھے حاصل نہیں ہے، تمہیں خدا نے عطا کیا، اس نے کسی بشر سے حاصل نہیں کی۔ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ وہ علم لدنی تھا جو میں نے خود عطا کیا تھا اس کو۔ حضرت موسیٰ نے کہا جو علم تمہیں تعلیم دیا گیا ہے مجھے بھی اس علم سے تم تعلیم دو۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ،
سکتے ہیں، یقیناً جو جاننے والے ہیں وہ افضل ہے، جو نہیں جانتے ہیں وہ مفضول ہے. تو ماننا پڑے گا وہ عبد خدا افضل تھا اور موسیٰ مفضول تھا. تو خداوند عظیم نے فضیلت کا معیار علم کو قرار دیا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. لہذا یہ بات بھی غلط ہے قرآن کی روح سے کہ نبیوں سے کوئی افضل نہیں ہو سکتا. اہل بیت پیغمبر افضل ہیں تمام انبیاء سے، بلکہ انبیاء کو اگر نبوت و رسالت بھی ملی ہے تو ولایت علی کے اعتراف میں ملی ہے. سورہ زخرف میں خدا نے ارشاد فرمایا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. اے نبی آپ سوال کریں ان رسولوں سے جو ہم نے آپ سے پہلے بھیجے. ایک بات سوچنے کی ہے کہ خدا پیغمبر کو فرما رہا ان رسولوں سے سوال تو کرو. وہ رسول تو پہلے گزر گئے، رسول کے دور میں نہیں ہے کہ پیغمبر ان سے سوال کر سکے، وہ پہلے گزر گئے. لہذا معصوم سے پوچھا گیا یا ابنا رسول اللہ، اس کا مطلب کیا ہے کہ پیغمبر کیسے رسولوں سے سوال کر سکتے ہیں؟ رسول تو پہلے چلے گئے، پیغمبر کیسے ان سے سوال کرے؟ آپ نے ارشاد فرمایا شب معراج جب حضور پاک تشریف لے گئے نا تو چوتھے آسمان پہ خداوند عظیم نے نبیوں کی صفیں لگائی ہوئی تھی، دونوں طرف نبیوں کی صفیں تھی. پیغمبر سواری پر سوار صفوں کے بیچ میں سے گزر رہے تھے. وہاں پہ خدا نے ارشاد فرمایا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا بِأَيِّ شَيْءٍ بُعِثْتُمْ. میرے نبی ان رسولوں سے اور نبیوں سے سوال تو کرے کہ ہم نے ان کو رسالت و نبوت کس شرط پہ دی ہے. تو پیغمبر نے نبیوں سے سوال کیا اور نبیوں اور رسولوں مجھے بتاؤ بأيِّ شَيْءٍ بُعِثْتُمْ، تمہیں رسالت و نبوت کیسے دی گئی؟ سب نبیوں نے یک زباں ہو کر کے کہا من شہادت لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وان علی ولی اللہ. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. لہذا اور خود معصومین سے جب پوچھا بھی گیا کہ آپ افضل ہیں یا اولو العزم انبیاء افضل ہیں، تو آپ نے باقاعدہ طور پہ دلیلیں دی کہ خداوند عظیم نے ہمیں فضیلت بخشی تمام انبیاء پہ، حتیٰ اولو العزم انبیاء پہ. پاک پیغمبر اس کائنات کی افضل ترین ہستی، ان کی ذات کے ساتھ کسی کا کوئی مقایسہ نہیں کیا جا سکتا. سب سے افضل بعد از پیغمبر مولا امیر کی ذات ہے. مولا امیر کہتے ہیں انا عبد من حبیب محمد، کہ میں غلام ہوں محمد کے غلاموں میں سے. اس کائنات کی افضل ترین ہستیاں ائمہ طاہرین پیغمبر اکرم کے لیے اس طرح سے احترام کرتے تھے کہ اس کی مثال ملتی ہی نہیں، کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ وہ ابو ہارون صحابی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، چند دن نہیں آیا حضرت کی خدمت میں. تو جب آیا تو حضرت نے پوچھا ابو ہارون کچھ دن نہیں آئے تھے؟ کہا یا ابن رسول اللہ خدا نے مجھے بیٹا دیا، میں مصروف رہا اس لیے نہیں آیا. آپ نے پوچھا کہ ماذا سمیتہ ہوں، بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ اس نے کہا یا ابن رسول اللہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے. جب یہ بیان کیا نا تو حضرت 3 مرتبہ اتنے جھکے کہ قریب تھا کہ پیشانی زمین پہ لگ جائے. فرماتے ہیں اس نام مقدس پہ میں قربان، میرے ماں باپ قربان، تمام اہل زمین قربان، تمام اہل آسمان قربان. اگر تم نے نام محمد رکھا ہے تو پھر نہ کبھی اس کو مارنا نہ بھی اس کو کبھی گالی دینا، اس لیے کہ نام محمد خدا کو بہت عزیز ہے. اتنی
ساتھ کسی کا کوئی مقایسہ نہیں ہے۔ بعض لوگ جہالت میں ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ائمہ طاہرین انبیاء اولئک سے افضل ہے تو پھر پیغمبر سے افضل ہوئے نا؟ پیغمبر اصل وجود ہے، ائمہ طاہرین فرع ہے پیغمبر ہے، وہ اصل ہے۔ البتہ ائمہ طاہرین تسلسل ہیں حقیقت محمدی کا، بہت عظمتیں ہیں حقیقت محمدیہ میں، کمال ہے حقیقت محمدیہ میں۔ ائمہ طاہرین تسلسل ہے حقیقت محمدیہ کا، لیکن پیغمبر کا وجود اصل ہے، ائمہ طاہرین فرع ہیں اور پاک پیغمبر سب کچھ ہے۔ اس کائنات کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ صدقہ پیغمبر سے ملا۔ خدا کہتا ہے نا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، پیغمبر تو ہے سب کچھ، اگر تو نہ ہوتا نا تو میں کچھ بھی نہ دیتا اس کائنات۔ لہذا رحمت خدا بنا کر کے بھیجا پاک پیغمبر کو خدا بند عظیم نے، اور جو حضرت کا اس میں گرامی ہے، اور ویسے القاب کے لحاظ سے بھی یہ آداب پیغمبر میں سے ہے کہ جب بھی حضور کا کسی طرح کا کوئی لقب بھی بولا جائے تو درود پڑھنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ یہ مقام حضرت کا تقاضا ہے۔ قرآن کریم میں اس لیے ہمیں تعلیم دیا گیا کہ میرے نبی کا ذکر آپ کو کیسے کرنا چاہیے، میرے نبی کا نام مبارک کیسے لینا چاہیے، حتیٰ منع کر دیا۔ اس دور میں بعض جو باہر سے آتے تھے نا، دور دراز سے افراد جو ساتھ رہنے والے تھے، وہ تو آداب پیغمبر کو سمجھتے تھے، لیکن جو باہر سے آتے تھے وہ دروازے پہ کھڑے ہو کر کے مسجد کے بہت بلند آواز سے حضرت کا اسم گرامی لے کر کے خطاب کیا کرتے تھے۔ تو خدا نے منع کر دیا کہ دیکھو میرے نبی کا نام مت لیا کرو، اس طرح سے لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم بعضا، اس طرح سے مت پکارا کو میرے نبی کو جیسے ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو، نہیں۔ اور پھر لوگوں نے آ کر کے پوچھا کہ کیسے پکارا جائے، آپ کا نام تو خدا نے منع فرما دیا، نام لینا ہے تو درود پڑھنا ہے، تو پھر کیسے پکارا جائے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا جب بھی مجھے آ کر کے سلام کرنا ہو تو یا رسول اللہ کہا کرو۔ وہ اتنی مقدس ہستی ہے، اور اس ہستی کے بعد پھر ائمہ طاہرین اس کائنات میں وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہی اس کائنات کے وہ صادقین ہیں جن کے ساتھ رہنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اور دوسری آیت، یہ پہلی آیت بہت مختصر انداز میں آیت تطہیر کے حوالے سے آپ گفتگو چونکہ سنتے رہتے ہیں لہذا بہت مختصر اسی ایک حدیث پہ اکتفا کرتے ہیں۔ آیت تطہیر شرف اہل بیت اور فضیلت اہل بیت کی بہت بڑی دلیل ہے قرآن کریم میں۔ اگرچہ ہمارے برادران اہل سنت یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ازواج پیغمبر آیت تطہیر میں داخل ہے، یعنی ان چار ہستیوں کے علاوہ ازواج پیغمبر بھی آیت تطہیر میں داخل ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی ازواج پیغمبر میں سے کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ آیت تطہیر ہمارے حق میں۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ ازواج شامل ہیں۔ امہات المومنین ان کا بہت احترام ہے، مولا امیر نے خود احترام فرمایا تھا یوم البصرہ، لہذا آپ بھی احترام کیا کریں۔ جو خدا بند عظیم نے قرآن کریم میں کہا ہے وہ تو حکم خدا ہے۔ ان ازواج النبی امہات المؤمنین، پاک پیغمبر کی بیویاں مؤمنین کی مائیں، یعنی جس طرح سے ماں سے کوئی شخص شادی نہیں کر سکتا، بعد از پیغمبر ازواج پیغمبر سے کوئی شادی نہیں کر سکتا۔ یہ پہلو ہے عمومت کا، امہات المومنین قرار دینے کا یہ پہلو ہے۔ تو وہ احترام ان کا اپنی جگہ پہ، باقی مسائل اپنی جگہ پہ، وہ بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن ہمارا وظیفہ مولا امیر نے جیسے کیا تھا، سنت عمل پیغمبر یہی ہے کہ ہم احترام سے، کیونکہ
خداوند عظیم بھی یہی چاہتا ہے کہ آپ دوسروں کا احترام کریے تاکہ آپ کے بھی ائمہ کا احترام کیا جائے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ مخالف سے خدا نے قرآن کریم میں اپنے حوالے سے کہا ہے کہ یہ جو جھوٹے خدا ہے نا ان کو گالیاں مت دیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ مجھے گالیاں دیں گے. تم اگر ان کے جھوٹے خداؤں کو، بتوں کو گالیاں دیتے ہو، گالیاں مت دیا کرو بتوں کو، کیونکہ وہ ان کو پوجتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں. وہ اسی طرح مانتے ہیں جیسے میں خدا ہوں تم، وہ اسی طرح اس کو خدا مانتے ہیں. لہذا آپ اگر اس کو گالیاں دو گے نا فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ پھر خدا کو دشمنی میں آ کر خدا کو گالیاں دیں. تو ہمیں باعث نہیں بننا چاہیے توہین کا، کسی کی بھی توہین نہیں کرنی چاہیے. اور ویسے بھی مولا امیر نے صفین کے مقام میں بعض افراد کو دیکھا اپنے لشکر میں، وہ اہل شام کو گالیاں دے رہے تھے. حضرت نے فرمایا کہ انی لا احب ان تکونوا سبابین، میں علی یہ بات پسند نہیں کرتا کہ میرے چاہنے والے گالیاں دینے والے. کہ خود ارشاد فرمایا گالی نہیں دیتے، وہ ایمان کا تقاضا ہے. اظہار براءت کرنا کہ ہمارے دلوں میں محبت نہیں ہے اس کی جو دشمن ہے ان کا، جن کو خداوند عظیم پسند کرتا ہے. ہمارے دلوں میں محبت نہیں ہے، لیکن جو احترام ہے، باہمی احترام کا رشتہ، وہ اپنی جگہ پہ باقی ہے انشاءاللہ. ورنہ ایمان کا تقاضا ہے حب و بغض دونوں ہونے چاہیے، نہ کہ سب سے محبت ہو. یہ ہو نہیں سکتا ہے. دوست خدا الگ ہوگا، دشمن خدا الگ ہوگا. سورہ مجادلہ میں خدا فرماتا ہے کہ مومنین کبھی دشمن خدا اور رسول سے محبت نہیں کر سکتے. یہ ایک مسلم فیصلہ ہے قرآن کریم کا، لہذا محبت تو نہیں ہو سکتی. یہ آیت مختصر طور پہ. اور دوسری آیت جس میں صادقین کو بیان کیا گیا ہے وہ آیت مباہلہ ہے. خدا نے آل محمد کو قرآن کریم میں بہت سے کمالات کے ساتھ ذکر کیا ہے. جو کمال آل محمد آیا مباہلہ میں ذکر ہوا ہے، اس کی نظیر قرآن میں کہیں اور نہیں ملتی ہے. کہ خدا فرماتا ہے دلیلیں ہو گئی، پاک پیغمبر جیسی ہستی دلیلیں دینے والی جس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، اس کے باوجود عیسائی نہیں مان رہے. خدا نے فرمایا پیغمبر انہیں دعوت کو مباہلہ کی. یہ ایک طریقہ کار تھا اس دور میں کہ مباہلہ کے لیے اگر دلیلیں نہیں کوئی مان رہے، ایک دوسرے کی ضد کر رہے ہیں تو پھر مباہلہ کے لیے بلایا جاتا. مباہلہ کا مطلب ہے لعنت کرنا، بد دعا کرنا. لعنت کرنا، بد دعا کا مطلب یہی لعنت کرنا، یعنی رحمت خدا کو روک لینا. یہ لعنت ہے. عربی میں جو لعنت کا مطلب ہے وہ ہے رحمت خدا کو روک لینا، کہ خدا بندہ تیری رحمت اس کو شامل حال نہ رہے. یہ ہے لعنت. ابلیس کو خدا نے یہی فرمایا تھا فَاخْرُجْ إِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، میری بارگاہ رحمت سے دور چلے جاؤ، تمہیں دھتکار دیا گیا ہے، اب قیامت تک کے لیے تیرے اوپر میری لعنت قائم رہے گی. یعنی تو رحمت خدا سے دور ہو گیا، نکل گیا، اور قابلیت بھی باقی نہیں رہی، لہذا تجھ پہ قیامت تک کے لیے لعنت خدا برستی رہے گی. اب خداوند عظیم نے فرمایا نبی خداوند مباہلہ. اب مباہلہ میں کسی چیز کو، موضوع کو معین نہیں کیا گیا تھا کہ فلاں موضوع پہ ہمارا مباہلہ ہوگا. نہیں فرمایا گیا ان کو مباہلہ کے لیے بلاؤ. اور مباہلہ کل صبح کی بات ہو گئی. فاخرج، یہاں پہ ہے جو صحیح مسلم کی روایت ہے فدعا علی و فاطمہ والحسن و حسن و حسین. جب مباہلہ کے لیے پیغمبر نکلتے ہیں تو علی کو بلایا، فاطمہ کو بلایا، حسن و حسین کو بلایا، ایک خاص انداز میں لے کر کے چلے. محتضناً کان محتضناً بالحسین، اس طرح سے بازو کے اوپر سینے کے ساتھ لگا کر حسین کو چل رہے. حالانکہ مولا حسین کے چلنے کی، پیدل چلنے کی عمر تھی، لیکن بازو پہ اٹھایا ہوا تھا. مولا حسن کو دائیں انگلی میں پکڑا ہوا تھا. بی بی پاک آپ کے پیچھے تھے، مولا علی ان کے پیچھے تھے. یہ ان کے جو دو بزرگ تھے سید اور عاقب، انہوں نے جب دیکھا کہ صرف یہ 5 افراد آ رہے ہیں، ان کے ذہن میں تھا کہ یا سارے اصحاب کو لے کے آئیں گے یا اصحاب میں سے چنیدہ افراد کو لے کے آئیں گے. بعد کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوگا جس سے ہمیں سامنا کرنا پڑے گا مباہلہ میں. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ صرف 4 ہستیاں ہیں پاک پیغمبر کے ساتھ، آ کر کے پوچھا کہ من تباہلنا یا رسول اللہ یا ابو القاسم، یہ کس کو لے کے آیا ہمارے ساتھ مباہلہ کے لیے؟ فرمایا یہ میرا بھائی علی ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میرے نواسے حسن و حسین ہے. جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ ہم پہلے مشورہ کریں. ابو الحارثہ
جو ہمارا عالم ہے ہم اس سے مشورہ کرتے ہیں، پھر آپ سے بات کرتے ہیں۔ ابو الحارثہ کو جا کر کے کہا کہ ہم جو سمجھ رہے تھے ویسا نہیں ہوا، اپنے اصحاب کو بھی نہیں لائے، اصحاب میں سے جو بزرگان تھے ان کو بھی نہیں لائے، صرف اپنے خاص افراد جو رشتہ داروں میں سے قریبی ترین افراد ہے نا، صرف 4 ہستیوں کو ساتھ لے کر کے آئے ہیں۔ ابو الحارثہ اس کو وعظ تھا، وہ کہتا ہے کہ مباہلہ نہ کرنا، انی لرا وجوہا، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، لو سأل اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ لازالہ، اگر یہ خدا سے کہہ دیں گے کہ اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو خدا پہاڑ کو بھی ہٹا دے گا اپنی جگہ سے۔ لہذا ان تباہر فتاہر، اگر تم مباہلہ کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، مباہلہ نہیں کرنا۔ قرآن کے جو لفظ وہ ہے کہ ہم ثم نبتہل، ہم لعنت کریں گے ایک دوسرے کو، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ایک سوال یہاں جو پیدا ہوا کہ کیا وجہ ہے؟ دعوت میں جب بات کی گئی تو جمع کے افراد، اپنی جان تمہاری جانیں، اپنے بیٹے تمہارے بیٹے، اپنی عورتیں تمہاری عورتیں، یہ تو جمع کے افراد تھے نا، جمع کا صیغہ تھا۔ وجہ کیا ہے؟ خاص افراد کو کیوں لے؟ یہ سوال اپنی جگہ پہ۔ کیا قرآن کریم میں اس کی دلیل موجود ہے کہ دعوت جب دی تو جمع کے لفظ استعمال کی، عورتیں، بیٹے اور جانیں، لیکن جب لے کے نکلتے ہیں تو صرف ان 4 ہستیوں کو لے کے نکلتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ جواب ہے فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ ہم نے کرنی ہے کاذبین پہ لعنت۔ اگر ساتھ جانے والوں میں بھی کوئی ایسا ہوا جس نے زندگی میں ایک جھوٹ بھی بولا ہو تو لعنت واپس آ سکتی ہے۔ یہ بہت نکتے کی بات ہے اس آیت کے ذریعے۔ یہ وجہ کیا تھی؟ مباہلہ کسی خاص موضوع پہ نہیں تھا، کہا تھا جھوٹوں پہ لعنت کی جائے گی۔ جس نے زندگی میں ایک بھی جھوٹ بولا، دوسری طرف سے نہیں دیکھنا کہ جس نے زندگی میں کبھی ایک بھی سچ بولا ہو وہ اس میں شامل ہو جائے۔ نہیں کہا فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم لعنت خدا قرار دیں گے کاذبین پہ۔ اس کا مطلب ہے کہ ساتھ ایسی ہستیاں ہونی چاہیے تھی جنہوں نے زندگی میں کبھی ایک جھوٹ نہ بولا ہو، وہ اس وقت ان 4 کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں تھا، پیغمبر کے جاتے۔ آج صادقین کی پہچان ہوئی یا نہیں کہ قرآن کریم نے صادقین کو بیان کیا ہو؟ ذرہ برابر شک و شبہ نہ رہ جائے کہ صادقین کون ہستیاں۔ یہ وہی حسین ہیں جو اس صادقین کی صف میں شامل تھے جب پیغمبر لے کے گئے، اور عیسائیوں کے اسقف کو پتہ چل گیا کہ ان میں سے ہر فرد ایسا ہے اگر خدا سے کہتے تو پہاڑ کو اٹھا دے گا اپنی جگہ سے۔ لیکن مسلمانوں، کیا تم نے مباہلہ میں نہیں دیکھا تھا کہ حسین بھی ساتھ تھے؟ اس طرح تم نے آل پیغمبر سے کیوں کیا کہ پیغمبر اپنی آل کو جب بھی دیکھتے تھے روتے تھے؟ آخری سال جو زندگی پیغمبر کا ہے، کیونکہ خدا نے فرما دیا تھا کہ یہ آپ کی زندگی کا آخری سال ہے، کثرت سے تسبیح و تقدیس کریں۔ پیغمبر اس آخری سال میں اپنی آل کو جب بھی دیکھتے تھے روتے تھے، اور روتے ہوئے ایک جملہ کہتے تھے کہ انما ابکی لما تلقون من بعدی، میں اس پہ روتا ہوں جو میرے بعد آپ کو پیش آئے۔ کیا پیش آیا آل محمد؟ آئیے کربلا میں دیکھیں۔
بڑے بھی مارے گئے، جوان بھی مارے گئے، بچے بھی مارے گئے۔ شب عاشور جب بتا رہے تھے نا اصحاب کو کہ بس کل کا دن ہے تمہارے اور جنت کے بیچ میں صرف موت حائل ہے، یہ جنت میں تمہارے محل ہیں، دیکھو تو صحیح۔ تو یتیم حسن نے یہ سوال کیا، اقتلو یا اماں ہو، چچا کیا میں بھی مارا جاؤں گا؟ آپ نے سوال کیا، کیف الموت عندک یا بنی، بیٹا قاسم تیری نظر میں موت کیا ہے؟ کہا یا اماں ہو احلی من العسل، چچا شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ آپ نے فرمایا انت تقتل وانت تبلو ببلاء عظیم، باقی شہیدوں کو کہا تم قتل کیے جاؤ گے، لیکن قاسم کو شہادت کے ساتھ ایک جملہ الگ کہا، قاسم تو بھی مارا جائے گا لیکن تیری موت بڑی دردناک بے بلاء عظیم، قاسم مارا تو بھی جائے گا لیکن بڑی دردناک موت مرے گا۔ اور پھر فرمایا ابن عبداللہ ایسا یقتل، قاسم بیٹا علی اصغر بھی مارا جائے گا۔ یہ سنا نا قاسم کہ علی اصغر مارا جائے گا، پریشان ہو کر چچا سے سوال کیا، چچا یہ اشقیاء خیموں میں داخل ہو جائیں گے؟ کہا نہیں قاسم بیٹا میں علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے لے جاؤں۔ کل جب عاشور کا دن ہوا، مائیں بار بار اپنے بچوں سے کہہ رہی ہے کہ آپ دیر کیوں کر رہے ہیں، جاؤ نا اپنی قربانی کو پیش کرو۔ قاسم کو ماں بار بار کہتی ہے کہ جاؤ نا قاسم۔ قاسم مولا حسین کو اس لیے زیادہ عزیز تھا کہ جب مولا حسن کی شہادت ہو رہی تھی تو مولا حسن نے خصوصی طور پر قاسم کی وصیت کی تھی مولا حسین، کہا تھا بھیا حسین میرے قاسم کی خود تربیت کر، لہذا قاسم کے ساتھ ایسا رشتہ تھا حسین کا، ایک تو نشانی تھی امام حسن کی اور تصویر تھے امام حسن کی، اور دوسرا سید الشہداء نے خود پالا تھا جناب قاسم۔ اب جب قاسم آتے ہیں مولا سے اجازت لینے کے لیے تو مولا اجازت نہیں دے رہے، کہتے ہیں قاسم بیٹا تو میرے بھائی حسن کی علامت، میں جب تمہیں دیکھتا ہوں مجھے بھیا حسن یاد آ جاتا ہے، میں کیسے تمہیں اجازت دے دوں؟ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے اس بچے کو دیکھا کہ یہ کس طرح سے کبھی حسین کے ہاتھوں کو چومتا ہے، کبھی قدموں میں گر کر حسین کے قدموں کو چومتا ہے، تو مجھے اجازت دے۔ جب مجبور کیا نا قاسم یہ عرض کرتے ہوئے کہ مولا ماں بھی بار بار کہہ رہی ہے مولا میری ہزار جان آپ پہ قربان ہو، ایک جملہ کہا قاسم نے، نفسی لنفس قلبے کا، چچا میری جان آپ کی جان کے سامنے ڈھال بن گئی، جب تک میں زندہ ہوں چچا آپ کو کچھ نہ ہو، میں آپ پہ قربان ہو جاؤں، چچا مجھے اجازت دے۔ جب بہت مجبور کیا سید الشہداء آمادہ ہوئے، قاسم کے ہاتھ کو پکڑ کر خیمے میں لے آئے، قاسم کی ماں کو آواز دے کر کے کہتے ہیں مادر قاسم، قاسم کا کوئی نیا لباس ہے نہ مجھے میں قاسم کو پہناؤں۔ قاسم کی ماں نے کہا نہیں کوئی نیا لباس نہیں۔ بہن زینب سے کہا بہن زینب میرا صندوق اٹھا کر لے آؤ۔ بی بی جب صندوق اٹھا کر کے لے آئی، مولا نے صندوق سے امام حسن کی قبا کو نکالا، قاسم کو پہنایا، سر پہ امامہ باندھا۔ اب امامہ کو اس طرح سے باندھا قاسم کے چہرے کے نیچے سے جس طرح سے میت کو کفن پہنایا جاتا ہے، ابا کو اس طرح سے باندھ دیا جیسے کفن پہنایا جاتا ہے۔ میں کہوں گا مولا اور بھی شہید ہے، قاسم کے لیے اتنا اہتمام، شاید یہ بتانا چاہتے ہو کہ حسین کسی کو کفن نہیں دے سکے گا لیکن اپنے بھائی کے یتیم کو ابھی سے کفن دے رہا ہوں۔
کو حسین باہر لے کر کے آئے. قاسم کا قد اتنا نہیں تھا کہ خود گھوڑے پہ سوار ہو سکتے. حسین نے قاسم کو بلند کیا, گھوڑے پہ سوار کیا. قاسم نے رجز پڑھنا شروع کیا. اگر کوئی نہیں جانتا ہے تو آ کر دیکھو, انا ابن الحسن, میں حسن کا بیٹا قاسم ہوں. حملہ شروع کیا. اس بھوک و پیاس کی حالت میں 35 افراد کو فنار کیا. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میرے ساتھ ابن سعد بھی کھڑا ہوا تھا. وہ کہتا ہے کہ میں اس بچے پہ حملہ کروں گا. حمید کہتا ہے میں نے اسے کہا کہ یہ دیکھو چاند کی طرح چہرہ, اگر مجھ پہ حملہ کرتا تب بھی میں نہ ہاتھ بڑھاتا. دوسرے مارنے کے لیے موجود ہے. اس نے میری بات کو نہ مانی. ایک مرتبہ جب قاسم حملہ کرتے ہوئے اس کے قریب سے گزرے, اس نے تلوار سر قاسم پہ ماری. جب تلوار لگی قاسم کے سر پہ, ایک مرتبہ زمین سے زمین پہ آواز دی, السلام علیکم یا عمار, میرا سلام قبول کریے. حسین نے جب آواز قاسم کو سنا, تیزی سے جب آئے تو گھوڑوں نے دوڑنا شروع کر دیا. مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑے, مغرب کے گھوڑے مشرق کو دوڑے. جب لاش قاسم پہ آئے تو گھوڑوں کی ٹانگوں میں مار مار. ایمن قلبی ینقلبون, اللہ اس عبادت کو منظور مقبول فرما. ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرما. اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرما. حاضرین پہ اپنی رحمت برکت نازل فرما. اس انجمن کے دوستوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. جو زحمات کرنے والے, اسٹور ڈیلیوری کرنے والے, بارے سب عزیزوں کی زندگیاں طویل فرما. بارے صدقہ محمد والی محمد جو دنیا سے چلے گئے, اس جنگ کے متعلق کی اور جو مجلس کا اہتمام کرنے والے خواجہ صاحب, مظفر صاحب, مظفر صاحب, ان کی اہلیہ اور باقی مرحومین سب کی مغفرت فرما. اور جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. خدا بندہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجل فرما. ان کے قلب مقدس و خالی ارادی و خوشنود فرما. دعا کا کہا گیا ہے, جن کو اولاد سے خدا بند عظیم نے نہیں نوازا, سب مومنین سے التماس ہے اس حالت میں دعا کریں خدا بندہ ان کو اولاد نرینہ سے سرفراز فرما. اور جو مریض ہیں ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرما. ایک مومن کے لیے روزانہ کہا جاتا ہے کینسر کے مریض ہیں اقبال حسین بارے, ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرما. بفضلک و رحمتک